السلام علیکم ناظرین، 42 ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک خرم شہزاد۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے قانون دان سے ملوانے جا رہے ہیں جو اس نفسا نفسی کے دور میں وہ پریکٹسنگ لائر بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ وہ دین اسلام کو بھی اپنی خدمات کے لیے وہ پورا ٹائم وقف کرتے ہیں۔ انہوں نے 2.25 سال کے عرصے میں قرآن پاک بما ترجمہ اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا۔ باقی ہم ساری معلومات انہی سے جانیں گے، انہی کی زبانی۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر بتائیے، وکالت کو بھی اپناتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ نے کیسے یہ جو ہے اپنے ٹائم کو؟ دیکھیں، میرا تعلق جو ہے ایک دینی گھرانے سے ہے، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب کی کہ میں یہ قرآن پاک کو اپنے ہاتھ سے لکھوں۔ تقریباً 2.25 سال کے عرصے میں صبح نماز فجر کے بعد میں تھوڑا سا وقت نکالتا تھا اور قرآن پاک کو لکھ کے جتنا بھی ہو سکتا تھا، صفحہ یا آدھا صفحہ جتنا مکمل کر سکتا، نہایت انہماک کے ساتھ اس کو میں تحریر کرتا، اور تحریر کرنے کے بعد پھر باقی مشاغل جو ہیں روزگار کے وہ میں شروع کرتا تھا۔ سر یہ آپ کو کیسے مطلب یہ ہے کہ مجھے میرے والد صاحب کی زبانی یہ معلوم ہوا کہ میرے آبا و اجداد، میرے پردادا صاحب جو تھے، وہ تقریباً 1857 کے بعد، جب کہ کاغذ کی بڑی قلت تھی، پرنٹنگ پریس بھی بہت کم تھے، دیہاتوں میں مسجدوں کے اندر قرآن پاک بھی بہت کم ہوا کرتے تھے، تو وہ درویش قسم کے انسان تھے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی، حافظ قرآن تھے، کہ وہ اپنے ہاتھ سے قرآن پاک لکھتے اور مکمل کرنے کے بعد کسی مسجد میں رکھتے۔ ساری زندگی جو ہے شغل رہا، پھر وہ حج بیت اللہ ان کو نصیب ہوئی، اور وہ تقریباً حج کرنے کے بعد جب مدینہ شریف تشریف لے گئے تو وہاں ان کی وفات ہوئی اور وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک جو میں نے لکھا ہے، جو تحریر کیا ہے، اس کا ثواب ان کو بھی، میرے والدین کو بھی، تمام مسلمانوں کو بھی جو کہ وفات پا چکے ہیں ان کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قسم کے کاموں کی طرف اپنے وقت نکال کے کچھ دینی کاموں کی طرف بھی صرف کریں۔ سر ماشاءاللہ، چونکہ آج کل پرنٹنگ کا دور ہے اور کمپیوٹرز کا دور ہے، آپ نے ماشاءاللہ اتنا خوبصورت قرآن پاک کی جو تحریر کی ہے، یہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے تحریر کی ہے، تو آپ پہلے خطاطی بھی کرتے رہے؟ ماشاءاللہ آپ کی رائٹنگ نہیں، خطاطی تو میں نے نہیں سیکھی، اور نہ ہی میں خطاط ہوں اور نہ ہی میں کاتب ہوں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں جو اساتذہ ملے سکول کے اندر، انہوں نے ہمارے انگلش خط کو اور اردو ہینڈ رائٹنگ کو، دونوں خطوط کو بہترین طریقے سے ہمیں سکھایا، اور یہ وہی انہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج کچھ اس قسم کے اچھے خط کے ساتھ، جسے آپ اچھا سمجھ رہے ہیں، میں لکھ سکتا ہوں اور لکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سر، آپ نے یہ جو مطلب جب قرآن پاک لکھنا سٹارٹ کیا، یہ آپ نے کس سال میں؟ تقریباً یہ ہے 2007 کی بات۔ 2007 میں نے یہ میرے ذہن میں خیال آیا، اور پھر میں نے اردو بازار سے کاغذ خریدا۔ کاغذ خریدنے کے بعد یہاں کاتب ہیں قصور میں اکرم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے میری رہنمائی کی، انہوں نے مجھے قلم دیا کہ اس طریقے سے اس نب کو کاٹ کر جتنا بھی موٹا لکھنا چاہیں لکھیں۔ خاص سیاہی ہوتی ہے، جو کہ سیاہی کالے رنگ کی سیاہی جو ملتی ہے وہ لاہور سے منگوانی پڑتی ہے، وہ منگوائی، اور اس کے بعد کا اس جلد میں عبدالصمد جو ہیں ہمارے یہاں، وہ ان کا پرنٹنگ پریس والے ہے، بالکل، انہوں نے بھی بڑی میری رہنمائی کی، اور میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ جلد بندی بھی انہوں نے کروا کے دی، اور انہوں نے مجھ سے اس کا کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا، اور وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ اس کار خیر میں شریک ہوئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے پایہ تکمیل تک پہنچانے میں میری اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ سر جب مطلب آپ یہ لکھ رہے تھے، آپ قرآن پاک کی، چونکہ تکمیل تو نہیں ہم کہہ سکتے، کیونکہ تکمیل تو اللہ پاک نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تکمیل تو تب ہی یہ مکمل ہو گئی تھی۔ آپ نے ماشاءاللہ یہ مقدس کام کیا ہے،
تو آپ اپنے ساتھ جو ینگ لائرز ہیں جو ابھی آتے ہیں، جو صرف اور صرف پریکٹس کی طرف ہی، بعض ایسے لائرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف پریکٹس کرنی ہے تو صرف وکالت کی طرف ہی توجہ دینی چاہیے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو ٹائم نہیں دے سکتے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا، میری بڑی خواہش ہے کہ میرے پریکٹسنگ لائر اور خاص طور پر ینگ جنریشن جو ہے، ان کو میری صرف ایک گزارش ہے کہ وہ اپنے پاس سیرت النبی کی کتب ضرور رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد یہ اپنی زندگی کا ایک طریقہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک، اس کا مطالعہ رکھیں، ان کی زندگی جو ہے وہ بالکل اس مطالعے کے ساتھ سیدھے رستے پہ آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ یہ اس جہان کے اندر بھی اور اس جہان کے اندر بھی ان کے لیے بہتری کے سامان پیدا ہوں۔ بالکل ناظرین، یہ تھے کفایت اللہ مفتی صاحب جو کہ سینئر ایڈوکیٹ قصور بار ہیں، اور قصور بار کے لیے ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ قصور میں بھی ایسے وکلا موجود ہیں جو کہ اپنی پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ سب سے جو ہے نا، وہ میں آپ کو بار بار یہ اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ اپنی پریکٹس بھی کرتے ہیں اس عمر میں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی کیا اور خود سے لکھائی کی۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان ملک خرم شہزاد کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 ایچ ڈی ٹی وی۔ اللہ نگہبان۔